شیاطین کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آئیے دنیاوی دلیل بھی دیتا ہوں اس کی، دنیاوی دلیل بھی دیتا ہوں اور ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر بات سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. ہم لوگ میلے اور ٹھیلوں میں جاتے ہیں، میلوں اور ٹھیلوں میں جاتے ہیں. میلوں اور ٹھیلوں میں کچھ شوز ہوتے ہیں، شو ہوتے ہیں نا. بالخصوص دو ہی شو ہوتے ہیں، کتے کا شو یا گدھے کا شو. اور کیا کبھی آپ نے اس چیز پر؟ آپ کہیں بھی جائیے، کوئی بھی جو یہ میلے فیئرس لگتے ہیں ان میں دو چیز جانوروں کے شو ہوتے ہیں بالخصوص، ایک کتے کا شو اور ایک گدھے کا شو. کتے کا شو کیا ہوتا ہے؟ وہ کتے سے پوچھتا دیکھو یہاں کون جڑوا ہے، ایک آیا ایک نہیں آیا، تو کتا برابر جا کے ہاتھ رکھ دیتا ہے. بولتے ہو کتے کو بھی غائب کا علم ہے، دیکھو کہ وہ کہاں سے آیا معلوم. یا گدھے کا شو ہوتا ہے، وہ بولتا دیکھو اس میں سے کون سی عورت ہے، اس کا 10 روپیہ صرف. وہ گدھا برابر جا کے کھڑے ہو کے ہی نہیں نہ آتا، دیکھو برابر. وہ عورت سے پوچھا تو بولتی ہاں 10 روپے تھے میرے پاس. تو آپ بولتے واہ واہ کیا گدھا ہوشیار ہے یہ کیا کتا. اندازہ لگائیے یہ گدھا ہمیں گدھا بنا رہا ہے. اصل بولے تو یہ گدھا ہمیں گدھا بنا رہا ہے، ہمارے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، کھلواڑ. اس لیے کہ یہ دو وہ جانور ہیں جو شیطان کو دیکھ سکتے ہیں. تو ان کا مالک، ان کا آقا شیطان کے ذریعے ان سے یہ کام کرواتا ہے کہ ایک شیطان اس کے پاس ہوتا ہے جس کو بہرحال وہ اپنی زبان میں موکل کہتے ہیں، لیکن شریعت میں ان کا قید کرنا، ان کو بند کرنا جائز نہیں. انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی. تو وہ اس کو قید کر کے رکھتا ہے، پھر اس گدھے اور اس کتے کو بولتا ہے، اس گدھے اور کتا جو شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، پھر اس شیطان کو بولتا ہے کون ہے اس میں، اس کا 10 روپے. وہ شیطان جا کر جیبا ٹٹول کر دیکھ لیتا ہے، آ کر گدھے کو پکڑ کے لے جاتا ہے یہ آدمی. گدھا جا کے کھڑے ہو جاتا ہے، انسان کو گدھا بناتا ہے. اور مسلمان ماں باپ خوشی سے دکھا رہے گدھے کا شو ہے. یہ گدھے کا شو دکھا کے اپنی حیثیت ہم کم کر رہے ہیں، کیونکہ انسانوں کے ہم کو نہیں معلوم، گدھے کو معلوم ہی تمام باتیں. عجیب بات. تو یہ شوز کا دیکھنا حرام ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ عقیدے کا بگاڑ ہے، شیاطین کے ذریعے کام کرواتا ہے. اور تعجب ہے گدھے اور کتے کے علاوہ کوئی جانور آپ کو کبھی نہیں ملے گا. میں شرط دیتا ہوں آپ کو، شرطیہ بات کرتا ہوں آپ کو، چیلنج کرتا ہوں، گدھے اور کتے کے علاوہ کوئی جانور استعمال نہیں ہوتا جادو میں. کیوں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ وہ دو جانور ہیں جو وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے. یہ شیطان کو دیکھتے ہیں، انہی کے ذریعے یہ لوگ شوز کراتے ہیں اور مسلمان معصوم بچوں کے عقیدے بگاڑتے ہیں. تو ماں باپ کا یہ کام ہے آئندہ ایسے شوز کو بائک آؤٹ کریں. گو تھوڑی دیر کے لیے انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، لیکن بچے کو کیا تصور دے رہے ہیں آپ کہ اللہ کے علاوہ بھی یہ سب چیزیں جاننے والا کوئی ہے، وہ بھی ایک گدھا اور کتا. وہ شیطان کے ذریعے کام کرتا ہے، لیکن اب بچوں کو کون بتائیں گا یہ بات؟ عقیدے تو خراب ہو جاتے ہیں اس سے. تو اس معاملے میں احتیاط کریں. آئیے ان کا اور ہمارا تعلق کیا ہے، ان کا ہمارا معاملہ کیا ہے، ان کی ہماری شروعات کیا ہے، ان کا ہمارا جھگڑا کیا ہے. یہ بات بھی بڑی اہم ہے. شروعات ان کی یوں ہوئی، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ نے ابلیس کو، شیطان کو آدم سے پہلے پیدا کیا. بخاری، مسلم اور ترمذی کی حدیث کا مجموعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے آدم کی تخلیق شروع کی تو یہ آ کے آدم کے اطراف گھوما کرتا. اللہ جب آدم علیہ السلام تخلیق کر رہے تھے تو وہ گھومتا اور آدم علیہ السلام کو بجاتا. اور جب بجاتا تو آدم علیہ السلام اندر سے کھوکھلے تھے، مٹی کا پتلا جو تھا آپ کا کھوکھلا تھا. تو جب بجاتا تو اس کو یقین ہو گیا کہ جو مخلوق بن رہی ہے کمزور ہوں گی اندرونی طور سے، اسی لیے اتنے آسانی سے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اس نے بہکایا. تو وہ جانتا تھا جو مخلوق بن رہی ہے وہ مخلوق کمزور ہوں گی، اپنے اعتبار سے کمزور ہوں گی، وہ بہت جلدی باتوں میں آئیں گی. ٹھیک ہے. اور بہرحال وہ جانتا تھا، وہ بجاتا اور بار بار آدم علیہ السلام کے اطراف ارد گرد گھوما کرتا. رسول اللہ فرماتے ہیں گھوما کرتا، اور یہیں سے اس کو کچھ نہ کچھ کوفت اور جلن شروع ہوئی، جس کا نتیجہ تب نکلا جب اللہ رب العزت نے حکم دیا فرشتوں کو جھکنے کا آدم کے سامنے، اور ابلیس کو بھی بہرحال وہ حکم تھا. اب یہاں غلط فہمی امت میں جو پائی جاتی وہ یہ ہے کہ ابلیس جو ہے یہ پہلا فرشتہ تھا، لوگ سمجھتے ہیں، اور پہلے آسمان میں پتہ نہیں کتنے ہزار سال عبادت کیا، دوسرے آسمان میں کتنے ہزار سال عبادت کیا، ادھر سے ادھر جھولا لیتا تو 70,000 فرشتوں کو تعلیم دیتا، ادھر سے ادھر جھولا لیتا تو 70,000 فرشتوں کو تعلیم دیتا. ایک دن جل گیا آدم سے، جل گیا تو پھر بغاوت کر دی، مخالفت کی، فرشتوں کی گینگ لے کے نکل گیا وہاں سے. جبکہ فرشتوں کے تعلق سے ہمارا ایمان ہے. اللہ رب العزت سورہ ممتحنہ میں فرماتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہ ہے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، ان کی چوائس نہیں ہے کچھ بھی، سوچتے نہیں وہ ایسا یا ویسا. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ابلیس کو فرشتہ سمجھ، جبکہ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. واضح آیت. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھکو آدم کے سامنے،
تو تمام کے تمام جھک گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، وکان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کیا، نافرمانی کیا۔ تو اس آیت نے وضاحت کر دی۔ یہ آیت آنے کے بعد بھی پھر کوئی اختلاف کرے کہ یہ فرشتہ تھا یا جن تھا، بہت بری بات ہے، کہ تو اللہ نے یہاں وضاحت کر دی، وکان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم کو ٹالا، انکار کیا، فاسق تھا۔ تو یہ غلط فہمی کا بہرحال ازالہ ہو گیا۔ تو ان کی دشمنی ہم سے جو ہے ابد سے ہے، شروع سے ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہیں گی۔ بہرحال شروع سے ان کی ہماری جو ہے دشمنی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جب جھکنے کا حکم دیا تو نہیں جھکا اور کہا انا خیر، میں اچھا ہوں آدم سے۔ اس لیے میں اچھا ہوں آدم سے کیوں کہا؟ مفسرین لکھتے ہیں وہ اس لیے کہا کہ آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو اس نے کہا میں خیر ہوں، جبکہ مٹی کہیں سے پھینکو نیچے کی طرف چلے جاتی ہے۔ جبکہ اس کا یہ بولنا میں خیر ہوں یہ بھی غلط تھا عقلی اعتبار سے بھی۔ آگ سے جب تک اس کو کنٹرول میں نہ رکھا جائے کوئی فائدہ نہیں ہے، آگ کو جب تک کنٹرول میں نہ رکھا جائے کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی دیتی ہے صرف۔ جبکہ مٹی کہیں بھی وہ فائدے مند ہی ہے، کچھ دانہ گرا تو اگ جاتا ہے، کوئی بیج گرا تو جھاڑ لگ جاتا ہے، فائدے مند ہی ہے، پانی رہا تو تھم جاتا ہے، فائدہ ہی ہے۔ تو اس کا یہ دلیل بھی عقلی بیکار تھی۔ تو کہا میں خیر ہوں اس سے، آدم سے جو تو نے پیدا کیا۔ بہرحال اب یہ دشمنی ان کی ہماری شروع سے ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جہاں یہ جائیں گا ابلیس، یہ ہم تمام کو لے جائیں۔ تو وہ ابلیس یہ بابائے جن ہے، جنوں کا باپ ہے۔ جس طرح سے آدم بابائے انسانیت ہے، ہم سب کے باپ ہے، اسی طرح ابلیس یہ جنوں کا باپ ہے۔ اور جس طرح آدم کی نسل میں مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں، ابلیس کی نسل میں بھی مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے فرق اتنا ہے کہ ہمارے باپ ایمان والے تھے جس سے ہماری نسل چلی، اور جنوں کی نسل چلی ان کا باپ کافر تھا پہلا، بعد والوں نے بہرحال ایمان لایا۔ خود رسول اللہ پر کہیں جنہوں نے ایمان لایا اس کا تذکرہ سورہ جن میں گزرا ہے۔ بہرحال اب ان کے غذائیات کے تعلق سے تو یوں تو یہ کافی غذائیں کھاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے تعلق سے ہمیں بتایا۔ یوں تو کئی غذائیں کھاتے ہیں، اسلاف سے کئی اقوال، صحابہ سے کئی اقوال ثابت ہیں، لیکن رسول اللہ کی حدیث میں بخاری مسلم اور ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنوں کا ایک وفد میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو منع کر دو کہ اس ہڈیوں سے اور سوکھے گوبر سے وہ استنجا نہ کرے، طہارت حاصل نہ کرے پیشاب کے بعد۔ کہ جنوں کا ایک وفد میرے پاس آیا تھا اور مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو منع کر دیجئے کہ ہڈی اور سوکھی گوبر سے استنجا نہ کرے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس میں ہماری اور ہمارے جانوروں کی غذا رکھی ہے۔ تو سوکھی ہڈیاں رسول اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے، کوئی ایک ہی نہیں کئی ہے لیکن یہ بھی ایک ہے۔ اور سوکھا ہوا گوبر، لیٹ جو جانوروں کے گوبر ہوتے ہیں، یہ جنوں کے جانوروں کی غذا ہے۔ تو لہٰذا یہ دو چیزوں سے پیشاب سے طہارت کبھی حاصل مت کیجیے۔ جنوں کے وفد نے رسول اللہ سے التجا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو منع بھی کیا۔ اسی طرح رسول اللہ نے صحابہ کو منع کیا کہ سوراخ میں پیشاب نہ کرے، سوراخوں میں، ہو سکتا ہے تمہارا بھائی جن اس میں رہتا ہو۔ اس طرح فرمایا کوشش اوپر کے گھر میں ہوتا تو گرم پانی سیدھے نہ نیچے پھینکے، ہو سکتا ہے تمہارے بھائی جن گزر رہے ہو ان کو تکلیف ہو جائے۔ اس طرح شام کے وقت میں، مغرب کے وقت میں بالخصوص بچوں کو باہر نہ لے جانا، اس لیے کہ یہ جنوں کے ملنے کا وقت ہوتا ہے، اس میں تکلیف میں آ جاتے ہیں بچے۔ تو یہاں نشاندہی کر دی، کچھ چیزوں سے آپ نے وضاحت کی۔ بہرحال ہڈی یا جو بھی ہڈی جس پر یا جو بھی جانور جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے، وہ جانور کی ہڈی جنوں کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں گوشت بن جاتی ہے۔ ہر وہ جانور جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے وہ ہڈی تمہارے مومن بھائی جنوں کے لیے گوشت بن جاتی ہے، اور جو لیٹ تمہارے جانوروں کی سوکھی ہوتی ہے وہ جو ہے تمہارے مومن بھائی جنوں کے جانوروں کی غذا ہے، ان کی غذا نہیں، ان کے جانوروں کی۔ اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلی کہ ان کے جانور بھی ہوتے ہیں، کیسے؟ واللہ اعلم بالصواب، اللہ جانتا ہے کہ تو رسول اللہ نے سے کوئی